الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آپ کے ظاہری لباس کو دیکھا۔ ظاہری لباس دیکھ کر انہوں نے یہ اندازہ لگایا اور یہ معلوم کیا، اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت کے پاس عمدہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہ سادہ سا لباس تھا۔ اور گفتگو اسی پر چل رہی ہے کہ اللہ والوں کے یہاں اس بات کا بطور خاص لحاظ نہیں ہوتا ہے کہ اسی قسم کا کپڑا ہم استعمال کریں گے۔ اگر وہ عالی قسم کا اور بڑھیا قسم کا استعمال کرتے ہیں اس میں بھی کوئی راز ہے، اور اگر وہ ایک دم سادہ سا لباس استعمال کرتے ہیں اس میں بھی کوئی راز ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے دونوں قسم کے نمونے چھوڑے ہیں۔ بعض مرتبہ دنیا میں ٹھگوں کی کچھ کمی نہیں ہے، ٹھگنے کے لیے اپنے اعتبار سے ایسی وضاقتہ اور ایسی ہیئت اور شکل و صورت بناتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے سامنے والے کو کہ یہ اللہ کا بڑا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ ویسے پھنسنے والے پھنس بھی جاتے ہیں۔ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست کہ دنیا کے اندر میں کئی ایک آدمی ایسے ہیں کہ حقیقت میں وہ ابلیس ہیں، یعنی چہرہ ان کا انسان جیسا معلوم ہوتا ہے، باقی ہیں ابلیس اور ابلیس کے ایجنٹ۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ بھی نہیں دے دینا چاہیے۔ ظاہری اعتبار سے وہ ہوگا انسان، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کا نمائندہ ہوگا اور شیطان کا ایجنٹ ہوگا۔ ٹھگوں کی اپنی ایک دنیا ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، یہ حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارانپوری جو محدث گزرے ہیں اور بخاری شریف کے اوپر جن کا حاشیہ ہے، بعد میں انہوں نے وہ کام سپرد کر دیا تھا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کو۔ انہوں نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ آخری چند پارے حجت الاسلام نے بطور حاشیہ کے لکھے تھے شروحات کے حوالے سے۔ تو یہ مولانا حبیب الرحمان صاحب اسی محدث سہارانپوری کے فرزند ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت آپ کو دعوت ہے فلاں وقت میں آپ کو لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دعوت دینے والا دعوت دیتا ہے بھول جاتا ہے، گھر والوں کو کہنا بھول جاتا ہے، وہ خود بھول جاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہاں چل رہی ہے وہ ٹھگ والی۔ اب اللہ والے وہ اپنی سادگی کی وجہ سے تہ میں نہیں جاتے، گہرائی میں نہیں جاتے، یہ سمجھ کر کہ مومن ہے، مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، چلو اس کی خاطرداری میں اور اس کی دلجوئی میں منظور کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ ایک طرف اللہ والوں کا حال یہ ہے، دوسری طرف اگر دعوت قبول نہیں کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ راز ہوتا ہے، لیکن وہ اصرار پر اصرار۔ بعض مرتبہ اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے دینداری کا یا دیندار آدمی کا جو تقاضا ہمارے اوپر شرعی اعتبار سے عائد ہوتا تھا اس کو پورا کیا جب ہم کھلائیں۔ اگر ہم کھلا نہیں سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسروں میں یہ کہیں گے کہ یہ آدمی تو جو ہے وہ اپنے میں گڑمڑ ہوتا ہی نہیں، غلط ملت ہوتا ہی نہیں اور اپنے ساتھ ملتا ہی نہیں، بس الگ تھلگ سی اس کی دنیا ہے۔ لیکن اللہ والوں کا جیسے ابھی میں ذکر کر رہا تھا، اپنا اپنا طور ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنا اپنا انداز ہے۔ اس اعتبار سے بعض اس راستے پر ہے، بعض اس راستے پر ہے۔ وَلِلَّهِ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ وَمِن دِيدَنِ حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں محبت کرتا ہوں اس کے اہل کی وجہ سے۔ مکان کے ساتھ اگر محبت ہے تو اس کے اندر میں جو رہ رہا ہے اس کی وجہ سے، مکین کی وجہ سے، اور لوگوں کے اپنے اپنے طور طریقے اور اپنے انداز ہوتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے دعوت کو منظور کر لیا، قبول کر لیا۔ وقت مقررہ پر وہ صاحب آئے، ان کے ساتھ ہو لیے۔ ایک دروازے پر، ایک مکان کے دروازے پر پہنچے،
وہ صاحب اندر گئے یہ کہہ کر کہ میں ابھی بتلا کر آتا ہوں، پردہ پڑا ہوا ہے دروازے پر۔ شرافت کا تقاضا بھی یہی ہے، چاہے یہاں اس کی نوعیت نہ ہو، یہاں اس کی صورت نہ ہو، الگ انداز ہو یہاں کا، باقی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شرافت کا تقاضا یہی ہے۔ اور شرعی اعتبار سے جب حجاب کو اور پردے کو لازم کیا گیا، پھر اس کے بعد ہم اپنی عقلی دلیلوں سے آج کے زمانے میں، اور ایسا زمانہ کہ جس میں باہر قدم رکھنا مشکل ہوتا ہے، ہم اپنے دلائل سے حجاب کو اس طریقے سے شریعت سے نکال دیں اور اس کی دھجیاں بکھیر دیں، یہ کم عقلی اور بے وقوفی کا ایک کام ہوگا۔ تھوڑا سا بند کر دیجیے، تھوڑا سا مائک، تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا میں ایک قصہ جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اچھا یہ رکھ لیں، یہ زیادہ یہ اتار دیں، اس کو رکھ لگا دیں۔ اچھا پیچھے سے اتار دیں وہاں سے ٹھیک، چلو ٹھیک، یہ نکال اچھا تھوڑا بہت اندازہ ہوگا آپ کو۔ ایک لڑکی ہے، یہ زیادہ زمانہ نہیں ہوا، تقریباً ہوئے ہیں اس کو 3 مہینے، 3 مہینے کہہ رہا ہوں، 3 ہفتے کے اندر کا یہ واقعہ ہے۔ ایک لڑکی ہے، اس کی سہیلی ہے، اب یہ اپنی سہیلی کی یہاں آتی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ سہیلی کی یہاں گئی، والد صاحب ہوں گے، اس سہیلی کے والد صاحب ہوں گے، سہیلی اس موقع پر نہیں ہوگی، کہا بیٹھیے میں فون کرتا ہوں وہ آ جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد وہ ڈرنک لینے کے لیے گئے، ڈرنک ان کو پلایا، اس کے بعد وہ ایک بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی، غنود گسی، اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہاں ہے کہاں نہیں۔ اور پھر اس کے بعد عزت کا اور آبرو کا نیلام کیا، اس سہیلی کے باپ نے عزت کا آبرو کا نیلام کیا۔ اور پھر اس کے بعد اب چرچا جو ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے فضیحت کا باعث، دوسروں کے لیے۔ یہ لڑکی کا جو بھائی وغیرہ تھا وہ باہر مسجد کے باہر کھڑا ہوگا، یہاں کی بات نہیں چل رہی ہے لندن ہی کی بات، یہاں کی نہیں۔ تو مسجد کے باہر جو ہے وہ بھائی کھڑا ہوگا، دوسرے آدمی نے سلام کیا تو وہ ایک آدمی ٹوک رہا ہے کہ اس کو سلام کرتا ہے، یہ تو ایسا آدمی ہے جس کی بہن کا یہ حال ہے کہ وہ اس طرح کراتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ اب دیکھیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے پردگی کے نتیجے میں، سیدھی سی بات یہ ہے، بے پردگی کے نتیجے میں۔ اس کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر جاتی تو پہلے سے وہ مطلع کر دیتی، باخبر کر دیتی۔ اور آج تو کم ہی ایسی لڑکیاں ہوگی جن کے پاس موبائل نہیں ہوگا، تو پھر اس کے بعد کیا وہ معلوم نہیں کر سکتی تھی کہ وہ گھر پر ہے یا نہیں ہے؟ یا ہے کہ جب کہا گیا کہ نہیں ہے فون کر کے بلاتا ہوں تو ویسے ہی باہر سے چلی جاتی؟ خیر ہوئی۔ اچھا گفتگو اس پر کہ وہاں جو ہے وہ پردہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں اور کہہ کر آپ کو بلاتا ہوں۔ اب وہ صاحب اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہاں تشریف لائیے۔ یہ چلے گئے مولانا حبیب الرحمان صاحب اندر۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئے تو یہ آدمی چھپے ہوئے تھے، وہ جلدی سے باہر بھاگے، وہ دعوت دینے والے صاحب جو ہے وہ باہر بھاگے۔ اب جیسے وہ اندر جا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ وہ باہر بھاگ گئے ہیں، کوئی بھاگا نکلا اس کا تو اندازہ ہوا، باقی یہ کہ وہی صاحب جو میزبان کی حیثیت سے میرے پاس آئے تھے وہ بھاگے، یہ ان کو پتہ نہیں۔ جب اندر گئے تو میاں بیوی جو وہ کھانا کھا رہے تھے، یعنی کسی اور کا مکان تھا اور وہاں لے گئے، یہ اللہ والے کو، یہ مولوی صاحب کو وہاں پر لے گئے۔ اب میاں بیوی جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ کون آ گیا ہے؟ تو اب انہوں نے وہ آنکھیں بند کر لی اور گویا نابینا ہو گئے، اور نابینا ہو کر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوٹا کہاں ہے، وضو کا لوٹا کہاں ہے؟ تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ نابینا آدمی ہے، مسجد میں جانا چاہتا ہوگا، وہ مسجد سمجھا ہوگا، اس وجہ سے یہاں آ گیا۔ تو پھر وہ میاں جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کو باہر پہنچایا، مسجد تک پہنچایا۔ تھک کی قسم چل رہی ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے ایک قصہ عجیب ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا جو ٹھگ تھا۔ اب کھانے کے فاقہ کے اعتبار سے پھانپے پڑنے لگے اور محتاج ہوئے گھر والے۔ تو بیٹے نے معلوم کیا، جو نابالغ تھا لیکن سمجھدار ہے، وہ معلوم کر رہا ہے اپنی والدہ سے کہ گزر بسر ہمارا کیا ہوتا تھا والد صاحب کے زمانے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹھگ تھا اور وہ لوگوں کو اس طریقے سے بنا جاتا تھا، کچھ پیسے یہاں وہاں سے لے آتا، اس طریقے سے گھر کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ کہا میں بھی یہ کام کروں گا۔ کہا ابھی بہت چھوٹا ہے تو، کہنا آپ کھانا میرے لیے تیار کر دیجئے، ٹفن۔ اب وہ کھانا تیار ہوا، وہ لے کر گیا، بیٹا جا رہا ہے،
ایک بستی کے اوپر پہنچے، باہر کنواں ہے، کنویں کے اوپر کچھ عورتیں ہیں پانی بھرنے والی، 4 عورتیں انہوں نے پائی، تو ان سے پوچھا تمہارا نام کیا، تمہارے والد کا نام کیا، اس بستی کا نام کیا، تو کہا بستی جو ہے یہ ٹھگوں کی بستی ہے۔ خوش ہو گیا کہ واہ اپنے کام کی بستی ہے، مناسبت ہے، میں جس کام سے نکلا ہوں میرا کام یہاں پورا ہوگا۔ اب یہ کہ اس کا پورا ہوتا ہے دوسرے کا پورا ہوتا ہے وہ دوسرے نمبر کی بات، لیکن اپنا ایگزام ہے اور اس زام کے اعتبار سے وہ خوش ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ معلوم کر لیا کہ یہ لڑکی فلاں اور اس کے والد کا نام یہ ہے، اور دوسری باتوں کے ان کو مشغول کر دیا۔ اب وہ عورتیں جو ہیں وہ پانی بھر کے جانے لگی۔ اس پانی کے مٹکے کے اندر میں بھی علماء نے تصوف کا ایک مسئلہ نکالا۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ہم اپنے گھریلو کاموں کے اندر میں مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، بعض مرتبہ رابطہ جو ہے وہ ہمارا منقطع ہو جاتا ہے اور مشکل ہوتا ہے اللہ عز و جل کے ساتھ رابطے کو اور کنیکشن کو برقرار رکھنا اور تعلق کو بحال کرنا۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ عورتوں کو دیکھا ہوگا جیسے وہاں دیہات کے اندر میں ہوتا ہے، وہ مٹکوں میں سے ایک مٹکا اوپر رکھتی ہے اور دوسرا مٹکا جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے، بعض تو 2 اوپر اٹھاتی ہے اور پھر ایک جو ہے وہ بغل کے اندر میں دبایا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ چل رہی ہے، چند عورتیں ساتھ میں جا رہی ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے اور دھیان بھی اس کا ہے اس طرف کہ وہ کہیں گر نہ جائے، بس اسی طریقے سے اپنے کاموں میں مصروف رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ عز و جل کے ساتھ جو رابطہ ہے اس رابطے کی بھی فکر کیجئے، وہ رابطہ بھی برقرار رہے گا، بحال رہے گا۔ خیر یہ چاروں عورتیں جو ہیں وہ جانے لگی۔ جب جا رہی تھی تو اس موقع پر اس نے کہا کہ مجھ کو اکیلا کہاں چھوڑ کر تم جا رہی ہو، مجھ کو بھی تو لیتے جاؤ بستی کے اندر میں۔ چنانچہ اس آدمی کو بھی ساتھ لیا، اور جو چوپال تھا اس چوپال کے اوپر جیسے ہمارے یہاں اوٹلا اور چوڑا ووڑا ہوتا ہے دیہات کے اندر میں، گاؤں کے اندر میں، تو وہاں پر وہ صاحب بیٹھ گئے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ 4 عورتوں میں سے کون کہاں جا رہی، کون سے گھر کے اندر میں جا رہی ہے۔ گئی وہ اپنے اپنے گھر کے اندر میں۔ شام ہوئی یہ صاحب وہیں بیٹھے رہے۔ شام ہوئی ان کے شوہر آئے، کام کاج کے لیے گئے ہوں گے، آنے کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر میں اور پھر فارغ ہو کر جو ہے وہ چوپال کے اندر میں آ بیٹھے، گفتگو ہونے لگی۔ تو اس میں ان لوگوں نے کہا کہ یار ویسے ہی بات کریں، اس سے بہتر تو یہ کہ کچھ شرط ورت لگنی چاہیے۔ بعض مرتبہ مسلمان بھی اس بھنور کے اندر میں پھنس جاتا ہے، وہ میچ فلاں میچ، اور پھر اس کے بعد اتنے لگاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا فقر و فاقہ اس سے دور ہوگا۔ فقر و فاقہ نہیں، اب تو فیشن بن گئی ہے، پہلے زمانے میں کہیں فقر و فاقہ ہوتا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ساتھی سے یہ کہتا ہے کہ چلو ہم جوا کھیلیں تو صدقہ کرنے کا امر فرمایا فلیتصدق، چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ اب کتنی مقدار کا صدقہ کرنا چاہیے، اس میں علماء کے 2 گروہ ہو گئے اور علماء کی 2 جماعت۔ ایک قول یہ ہے کہ آدمی جتنا لگانا چاہتا تھا جوئے کے اندر میں اتنی رقم کو صرف کرنا پڑے گا، 500 پاؤنڈ، پھر 500 پاؤنڈ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑیں گے۔ علامہ نووی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ دوسری ایک روایت کے اندر کہا گیا فلیتصدق بشیء، تھوڑا بہت کو صدقہ کر دینا چاہیے، تو انہوں نے گویا سہولت کا سامان کر دیا اس روایت کے پیش نظر، کہا کہ تھوڑا بہت بھی دے دینا چاہیے، اس لیے کہ آدمی جوا جو کھیلتا ہے وہ حرص اور لالچ کے نتیجے میں، اور جب صدقہ کرے گا تو یہ اس کا علاج ہو جائے گا، اس لیے بطور علاج کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرنا چاہیے۔ جوا ایک وہ تھا، اور ابھی کا ایک جوا ہے وہ لاٹری والا جوا چلتا ہے، پھر اس کے بعد یہ میچوں والا، اور پتہ نہیں اور کون کون سے نوجوانوں کے اندر رائج ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ یہ لوگ جو گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ویسی گفتگو میں مزہ نہیں آئے گا، ذرا کچھ شرط ورت بھی ہونا چاہیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر ایک بات بیان کرے گا، اور سامنے والا اگر جھٹلائے گا تو جو آدمی جھٹلائے گا یعنی کہے گا کہ نا یہ تو ویسے ہی جیب سے نکالی ہے، لال کتاب سے نکالی ہے، اگر ایسا کہے گا تو اس کو 500 روپے دینے پڑیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ اس بچے کو بھی کہا جو نابالغ تھا ابھی، وہ جو ٹھگ کا بیٹا ہے، تو اس کو کہا کہ تجھے بھی منظور ہے، کہا مجھے بھی منظور ہے۔ اب اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی، تو اس میں ایک صاحب جو وہ کہنے لگے کہ میرے دادا تھے، میرے دادا کے پاس ایک بھینس تھی اور اتنا دودھ دیتی تھی، اتنا دودھ کہ جس کی وجہ سے پوری بستی والے اور گاؤں والے کھیر بناتے تھے۔ تو بچے نے کہا ہوگا اس میں کیا، پہلا زمانہ جو ہے وہ خیر برکت کا زمانہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرا کہنے لگا کہ میرے دادا کے پاس ایک بھینس تھی، وہ پیشاب کرتی اور اس میں کشتی چلتی تھی۔ کہا ہوگا اتنا جب دودھ دے سکتی ہے تو پیشاب بھی کر سکتی ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میرے دادا کے پاس ایک دانا تھا، چاول کا دانا، اور وہ اتنا بڑا دانا کہ اس میں سے توڑ کے وہ بستی والوں کو دیتے تھے اور وہ اسے کھیر پکاتے تھے۔ کیا ہوگا؟ چوتھے نمبر کے اوپر تو اس آدمی نے کہا کہ میرے دادا کے پاس ایک بانس تھا اور وہ بادل کے اندر اس طرح مارتے تھے، جب ضرورت پانی کی پڑتی تھی تو جھاڑ لیا کرتے تھے بارش کو۔
اچھا ٹھیک ہے. اب اس نے بچے نے بھی تکذیب نہیں کی, جھٹلایا نہیں. پھر بچے سے کہا کہ تم بھی کچھ بات بیان کرو, تو کہا کہ دیکھو میں تو ویسے بچہ ہی ہوں, اب میرے والد صاحب نے میری شادی کر دی اور نکاح کرا دیا بچپنے کی حالت کے اندر میں, پتہ چلا کہ تو بڑی عمر کی لڑکی ہے, تو بڑی عمر کی وہ لڑکی تھی, پھر ہمارا نباہ نہیں ہو سکا, چلی گئی وہ اپنے گھر, دوسرا نکاح کرایا تو دوسرے نکاح کے اندر میں ایسا ہوا کہ وہ بڑی عمر کی لڑکی تھی, اس سے بھی انبن ہو گئی, جس کے نتیجے میں وہ بھی چلتی بنی. تیسری سے نکاح کیا تو اس کا بھی ایسے ہی ہوا, چوتھی سے نکاح کیا تو وہ بھی بڑی عمر کی تھی, اس کا بھی ایسے ہی ہو گیا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس میں سے ایک جو ہے اس نام کی ہے, اس کا باپ کا نام یہ ہے اور یہ فلاں گھر میں ہے, یہ تمہارے گھر میں, اور یہ ایک لڑکی جو ہے وہ اس نام کی, اس کے باپ کا نام یہ ہے اور یہ فلاں گھر کے اندر میں ہے, فلاں اس کا باپ کا نام یہ فلاں گھر میں, فلاں اس کا نام یہ ہے, اس کے باپ کا نام یہ فلاں گھر میں. اب یہ جو ہے میرا معاملہ ایسا پھنسا ہوا ہے کہ ایک طرف میں نکاح نہیں کر سکتا پانچواں, اس وجہ سے کہ ایک وقت میں 4 عورتیں جو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہوں, تو 4 عورتیں ہیں وہ تو ویسے ہی چلی گئی, میں نے تو طلاق دی نہیں, اور میں نابالغ ہوں, نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے, تب میں پھنسا ہوا ہوں. تو اب یا تو وہ 4 بیویاں جو ہے وہ تمہاری جو تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے تو یہ میرے حوالے کر دو, اور اگر تم میری بات جھوٹی سمجھتے ہو تو 500 لاؤ. مجبوراً دینا پڑا 500 2000 کا اس نے وغیرہ کر لیا, اور پھر اس کے بعد چلتے بنا اپنے گھر گیا اور ماں سے کہا کہ ہوں میں ٹھگ کا بیٹا, دیکھا 2000 نے کرایا. تو بعض مرتبہ یہ ٹھگ جو ہے وہ دنیا والے ہوئے, اور کچھ دین والے ہوتے ہیں, دین کے نام کے اوپر جو چڑھنے والے ہوتے ہیں, لوگ ایسا سمجھتے ہیں یہ بزرگ ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور وہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے. جہاں تک اس کے مفادات قائم ہیں تو وہ روابط تعلقات سب کچھ برقرار رکھے گا, باقی رکھے گا, اور پھر اس کے بعد ختم, خلاص, تم اپنے راستے پر میں اپنے راستے پر. اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے دین کے راستے سے اس کو گمراہ کیا ہے, یا دین کے راستے سے میں نے اس کو ایسے مقام کے اوپر لا کھڑا کر دیا ہے کہ نہ آگے جا سکتا ہے اور نہ پیچھے جا سکتا ہے. اس لیے سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر علماء کی تعریف کی ہے, اللہ والوں کی تعریف کی ہے, تو اس کے اندر میں یہ بھی بیان کیا کہ کچھ علماء سوء ہوں گے, کچھ علماء جو ہے وہ برے بھی ہوں گے. تو اب ان میں امتیاز کرنے کی ضرورت ہے کہ کون جو ہے وہ اللہ عز و جل کا مطیع, فرما بردار, اور اس راستے کے اوپر چلنے والا, دوسروں کو لے جانے والا, اور کون جو ہے وہ غلط راستے کا حامی ہے, غلط راستے پر چلنے والا یا غلط راستے کے اوپر چلانے والا ہے. بہرحال حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ, ان کے ظاہر حلیے سے یہ سمجھ لیا گیا, سامنے والا آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ حضرت جو ہے وہ فقر و فاقہ کے اندر میں رہتے ہوں گے, اور ان کے پاس زیادہ کپڑے وپڑے نہیں ہوں گے, اس وجہ سے ایسا سادہ سا کپڑا انہوں نے پہن رکھا ہے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا اندر درون باطن جو ہے وہ اس طریقے سے بنا ہوا تھا, اس طریقے سے بنا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی وکالت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت کے خلیفہ کے پاس ایک صاحب آئے بیعت ہونے کے لیے, اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن کہا میری شرط ہے, شرط یہ ہے کہ میری جو ہے وہ انبن ہے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سے, میں ان کا زیادہ معتقد نہیں, وہ ایسے ویسے ہیں, اس لیے میں ان کو برا بھلا بھی کہوں گا, اور اس سلسلے میں آپ مجھے روکیں گے نہیں. کہا ٹھیک ہے کچھ نہیں, چلو بیعت تو ہو جاؤ. بہرحال ہو گئے بیعت. چند دنوں کے بعد وہ صاحب آئے اور روتے ہوئے آئے, اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ حضرت مجھے جو ہے وہ معاف فرما دیجیے, اللہ عز و جل سے میرے لیے معافی طلب کیجیے. کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ میں نے خواب کے اندر میں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, آپ بھی ہیں, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی بھی ہیں, میں وہاں پر حاضر ہوا. تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ یہ فرمانے لگے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرنے لگے کہ حضرت میرا قصور کیا ہے, میری برائی کیا ہے, جس کی وجہ سے لوگ میری برائی بیان کیا کرتے ہیں, آپ یہ فرما دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے کبھی برا کہا آپ کو؟ بس یہ بات جو ہے وہ اس آدمی نے خواب کے اندر میں جو سنی, خواب کے اندر جو محسوس کی, حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. یہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا کہ اکبر نے دین الہی قائم کیا تھا, اور اللہ عز و جل نے اپنی حکمت سے حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کو لا کھڑا کیا مقابلے کے اندر میں. لوگوں نے, اور چونکہ شیعہ کا تسلط زیادہ تھا, وہ دائیں بائیں آگے پیچھے رہا کرتے تھے, تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ یہ آدمی بڑا فتین ہے اور وہ آپ کی حکومت کا تختہ جو ہے وہ الٹنا چاہتا ہے, یعنی حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ. تو اب ان کو بلانا چاہیے اور ان کی سرزنش کرنا چاہیے. بلایا ان کو, وہ آ رہے ہیں, اور قاعدہ اور اصول یہ تھا کہ سجدہ ہونا چاہیے, سجدہ کرنا چاہیے. اب بہت سا کام جو ہے وہ ہمارے مائک سسٹم نے خراب کیا ہے.
وہ تھوڑی دیر میں، تھوڑی دیر آپ بند کر دیجیے۔ اچھا یہاں بھی ایسا قانون ہے کہ یہ جو ملکہ ہے اس ملکہ کے پاس اگر آدمی جاتا ہے تو پھر کچھ جھکنا وکنا پڑتا ہے؟ ملکہ کے پاس اگر جاتے ہیں ملاقات کے لیے تو کچھ جھکنا پڑتا ہے ملاقات کے وقت کے اندر میں، تو شرعی اعتبار سے یہ ناجائز ہے، اور ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کا جو نظریہ ہے وہ اسلام کا نظریہ ان کے سامنے ذکر کیا جائے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو محسوس نہیں کریں گے۔ ویسے ہی اگر ہم کہیں تو ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ آدمی ایسا ہے ویسا ہے، لیکن مذہب کی بنیاد کے اوپر، ویسے مذہب کی بنیاد پر بھی اچھا خاصا جو اشکال اعتراض وغیرہ ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم آگے بھی جا سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے اسلام کی تعلیم جو ہے وہ ان کے سامنے آ جانی چاہیے کہ اسلام کے اندر یہ ممنوع ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ تو بڑے اعزاز کا موقع ہے یار، کتنے سالوں کے بعد جو یہ تو ہماری دیرینہ خواہش تھی اور اس کے ساتھ بیٹھنا یا چائے پینا ایک شرف کی چیز ہے، لہذا آپ چلو جھک جاتے ہیں کچھ نہیں، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ دیکھی جائے گی، ایسا نہیں ہے، شرعی اعتبار سے ممنوع ہے۔ اچھا تو حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا، وہ پہنچے سجدہ نہیں کیا، اور پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ دیکھا آداب شاہی کا لحاظ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ نے، انہوں نے وہ منع کے جو دلائل تھے منع کے دلائل ذکر کرنا شروع کر دیا، کوئی جواب نہ دے سکے، وہ جو شیعہ تھے عالم تھے وہاں پر ہاں میں ہاں کرنے والے، ان سے کوئی جواب بن نہیں پڑا، اب واپس کر دیا گیا ان کو۔ ان کے بعد جو ہے وہ اکبر مر گیا، اکبر کے بعد سابقہ پڑا حضرت کا اس کے بیٹے سے۔ جہانگیر نے ویسی ہی سختیاں کرنا شروع کی جیسا کہ اکبر کرنا چاہتا تھا، اس کے حواشی کے نتیجے میں اور اس کے ارد گرد جو لوگ تھے چیلے چپاٹے ان کے کہنے کے نتیجے میں جیل کے اندر میں ڈال دیا ان کو، اور جیل کے اندر میں ان پر سختیاں ہونے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جہانگیر نے، میدان حشر قائم ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہانگیر سے مخاطب ہے اس حال میں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں رکھا اور کہا اتنے بڑے آدمی کو تم نے جیل میں ڈال رکھا ہے۔ فوراً تنبہ ہوا جہانگیر کو، اور جہانگیر نے چھوڑ دیا، معافی مانگی، بیعت ہوا، اس کی بیوی جو ہے وہ بھی بیعت ہوئی حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں اس طرح آ کر متنبہ بھی فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی بات چل رہی تھی کہ وہ دل کا خلوص اور دل کا صفا ہے۔ بعض مرتبہ فاسق کے خواب میں آتے ہیں، گنہگار کے خواب میں آتے ہیں، اس طرح تنبیہ کرنے کے لیے اللہ عز و جل کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کے خواب کے اندر میں بھی آتے ہیں۔ ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی دونوں کے اندر میں دیکھا جائے تو وہ گنہگار قسم کے آدمی ہے اور ان کے خواب کے اندر میں آ رہے ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اللہ کا بڑا مقرب بندہ بن گیا ہے۔ ایک صاحب آئے تھے یہی لندن کے قریب کے رہنے والے ہیں، اور داڑھی جو ہے وہ شرعی نہیں تھی، اور وہ کہہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب کے اندر میں آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ تعبیرات کا مسئلہ، تعبیرات کے مسئلے میں بھی اتنا غلو ہے کہ علامان الحفیظ، جب دیکھو تب خواب، جب دیکھو تب خواب، اور پھر اس کے بعد تعبیر اور تعبیر۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کا خیال یہ ہے کہ اکثر تو ایسے ہی ہوتا، وہ جو خیالات ہوتے ہیں ہمارے بس وہی ہوتے ہیں، وہ خواب و خیالات ہی ہیں اور اس کی تعبیرات کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن یہ بندہ ہے کہ بس وہ ہر خواب کے پیچھے، ہر خواب کے تعبیر کے پیچھے، اور پھر وہ علماء کے پیچھے، اور سمجھایا جاتا ہے کہ یہ عالم برابر نہیں ہے اگر وہ تعبیر نہیں دے سکتا ہے، جیسے پہلے کہ تعبیر نہیں کر سکتا اس کا مطلب بڑا عالم نہیں، وہ پہنچے لا نہ تھی، تعبیر نہیں آوڑے نا، تو تعبیر نہیں آتی ہے تو وہ پہنچے لے نہیں، اور اگر خواب کی تعبیر نہ بیان کرے تو یہ جو ہے بہت پہنچے لے نہیں ہے۔ تو وہ صاحب یہ کہنے لگے کہ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے خواب میں آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کسی اور کا اعتراض نقل کیا اور یہ کہا کہ فلاں آدمی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھتے، تو میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، اگر یہ ضروری ہوتا تو آپ علیہ السلام مجھے بتلاتے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر گناہ کو بیان کرنے کے لیے آئے، ظاہر شریعت جو وہ ہمارے سامنے ہے، پھر اس کے بعد کون سی ضرورت پیش آ گئی جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں آ کر احکام شرع کو بتلاتے رہیں گے؟ تو اس کی چندہ ضرورت نہیں بلکہ ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ صاحب اپنے ذہن کے اندر میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، اگر یہ ممنوع ہوتا، اگر یہ خلاف شرع ہوتا تو آپ علیہ السلام خواب میں آ کر یہ تنبیہ کر دیتے۔ خیر بہرحال اصل چیز جو ہے وہ اندرون کا اخلاص ہے۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوصاف بطور خاص حضرات مورخین نے جو ذکر کیے ہیں ان میں ان کے اخلاص کو پیش ذکر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو دولت تھوڑے عرصے کے اندر میں
زیادہ عرصہ نہیں گزرا، وہ سابقین اولین میں سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر میں جو چیز تھی وہ قلب کے اندر میں اخلاص اور للہیت، اور اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے اوپر مسند خلافت کے اوپر متمکن ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں اور امیر المومنین ہوتے ہیں، تو جہاں اور احکامات کو صادر کیا ہے شروع کے اندر میں، تو اس میں ایک حکم یہ بھی کہ معزول وہ لڑ رہے ہیں، خارج ہے وہ لڑ رہے ہیں انتہائی شجاعت کے ساتھ، انتہائی بہادری کے ساتھ۔ ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کے باب میں حافظ عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دشمن کو نیچے گرایا ہے، ایک کافر کو نیچے گرایا ہے اور اس کے اوپر بالکل قابض اور حاوی ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ایک کافر نے یہ دیکھا کہ ایک کافر کو گرایا گیا ہو، کوئی مسلمان اس کے اوپر قابض ہو گیا، حاوی ہو گیا ہے اور اس کی سینے کے اوپر چڑھا ہوا ہے، تو بچانے کے لیے آیا اور وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے۔ جب وہ قریب کے اندر میں آیا تو حضرت خالد جو جھکے ہوئے تھے اس آدمی کی طرف اس کو دیکھا، جب دیکھا تو آمنا سامنا ہوا، ایک دوسرے کی نظریں جو ہے وہ ملی، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی سپہ سالار معلوم ہوتے ہیں، اور خالد جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں جو ایک زمانے میں سپہ سالار رہے ہیں۔ یہ آدمی اب بھاگنے لگا، وہ جو گھوڑے کے اوپر آیا تھا اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے، کافر کو بچانے کے لیے، اب وہ بھاگنے لگا۔ جیسے وہ بھاگنے لگا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے اس کو پکڑا ہے اور ایک ہاتھ سے وہ گھوڑے کی دم کو پکڑا۔ وہ گھوڑا جو اب ٹن ہونے لگا تھا تو اس گھوڑے کی دم کو پکڑ لیا، اور پھر اس کے بعد ابھی دیکھیے وہ اس پر سینے کے اوپر سوار ہے اور تلوار کو لیا، تلوار کو ایک ہاتھ سے لیا اور اس سے اس کو ذبح کیا۔ جب یہ دیکھا کہ یہ ذبح ہو رہا ہے تو اس آدمی نے خیریت جس میں سمجھی کہ یہ گھوڑا تو چھٹنے والا ہے نہیں، تو چلو ہم کودتے ہیں، اوپر سے اس نے جمپ لگایا اور پھر بھاگنے لگا۔ حضرت خالد اس کام سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد اسی گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر اس کے بعد اس کے پیچھے اور اس کو بھی قتل کیا۔ یہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معزول کر رہے ہیں، لیکن ذرہ برابر ان کی لڑائی میں اثر نہیں آیا۔ جس طریقے سے جوان مردی کے ساتھ اور پائے استقلال اور پائے استقامت کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے، اسی طریقے سے اب بھی لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے میں لڑ رہا تھا پہلے بھی اور اب بھی، تو کیا فرق پڑتا ہے میں سپہ سالار رہوں یا ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑوں۔ تو حضرت خالد یہ فرماتے ہیں کہ الٹا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزول کرنے کی اور سپہ سالار کے منصب سے ان کو ہٹانے کی متعدد وجوہ جو ہے وہ علماء نے ذکر کی ہے، اس سے مجھے ابھی بحث نہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اخلاص کی بات تھی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اخلاص ہے جس کے نتیجے میں للہیت ہے، جس کے نتیجے میں ان کا عمل ویسا ہی ہے، اور ہمارا تھوڑا بہت کچھ اگر معاملہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ختم، خلاص، جاؤ تم اپنے راستے پر، ہم اپنے راستے کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اسلامی لشکر کو پھر خیر بات کہہ دیا ہو اور امیر المومنین کی اطاعت سے انہوں نے بغاوت کر لی ہو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، زخمی ہونے کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت کسی کو ولی عہد بنا دے، اپنا جانشین بنا دے۔ حضرت نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں جو کچھ اپنے کام ہے اس کو بھی بھگتا رہوں اور پھر اس کے بعد کسی اور کو بناؤں، اور پتہ نہیں وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے نہیں چلتا تو اس کا بھی مجھے بھگتنا پڑے گا، تو یہ خواہ میں ڈبل بوجھ اپنے ذمے کیوں لوں۔ لیکن جب زیادہ اصرار کیا جب پوچھا کہ اچھا کس کے نام کا تم انتخاب کرتے ہو، تو کہا اپنے بیٹے کا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للہیت اور اخلاص یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کیا ایسے آدمی کو میں جانشین بناؤں اپنا اور خلیفہ بناؤں اور امیر المومنین بناؤں جس کو طلاق دیتے نہیں آتا ہے۔ ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ حالت حیض کے اندر میں طلاق دے دی تھی، حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، اور مسئلہ یہ ہے کہ طہر کے زمانے میں، پاکی کے زمانے کے اندر میں دینا چاہیے، تو گناہ کی چیز ہے حالت حیض کے اندر میں اپنی بیوی کو طلاق دینا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، جن کے یہاں واقع نہیں ہوتی ہوگی۔ باقی یہ کہ جمہور کے یہاں جو ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس قسم کا کام کیا، حالت حیض میں انہوں نے طلاق دے دی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو حکم کرو کہ وہ رجوع کر لے۔ رجوع کی ضرورت کیوں پیش آئے گا؟ طلاق واقع نہیں ہوئی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ صاف لفظوں کے اندر میں طلاق دی ہو کہ میں نے تجھ کو طلاق دی، کسی مرد نے اپنی بیوی کو یوں کہا ہو، تو اس موقع پر ایک طلاق کا لفظ استعمال کیا تھا یا دو طلاق کا لفظ استعمال کیا تھا، تو شرعی اعتبار سے اس کو اختیار ہے کہ وہ رجوع کر لے اور یہ کہہ لے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، رجوع ہو جائے گا، نئے سرے سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ رجوع اس موقع پر ہوگا جبکہ پہلے طلاق پائی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اسی لیے فرمایا تھا کہ ان سے یہ کہو کہ اپنی بیوی سے وہ رجوع کر لے۔ بہرحال حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں حالانکہ یہ معاملہ اتنا اہم نہیں تھا، اس لیے کہ وہ طائب ہو چکے ہیں، توبہ کر لی ہے، رجوع کر لیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہے اور غلطی کے احساس ہی کے نتیجے میں انہوں نے توبہ کی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ بالکل ملیا میٹ ہو جاتا ہے اور معاف ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے کو میں اپنا جانشی بناؤں جس کو طلاق دیتے بھی نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد کچھ اور صحابہ کے نام لیے گئے، فلاں 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 صحابی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن سے راضی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جن سے راضی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہوئی کہ میں کسی ایک کو نامزد کرنے کی بجائے چند ایک کے نام دے دیتا ہوں، پھر ان میں سے وہ آپس میں انتخاب کر لیں گے، اور وہاں سے جو بات تھی اس کو پہلے میں نے نقل کر دیا ہے۔ یہ بات ابھی آئی نہیں، اس سے پہلے کی جو بات تھی وہ آ چکی تھی۔ آتے ہیں اسی اخلاص کے اوپر، للہیت کے اوپر، کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے قلب کے اندر میں جو بات ہے وہ اخلاص کی مایا اور اخلاص کا سرمایہ، اور اسی سے انسان کا کام چلتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے تم کتنی بھی عبادت کر لو، لیکن حقیقت میں دل جو ہے وہ اللہ سے آشنا نہیں ہے اور اس پر یقین نہیں ہے، تو تمہاری یہ ظاہری عبادتیں یہ اللہ عز و جل کی یہاں ذرہ برابر کارگر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے چند دن کے لیے تمہارا بازار لگ جائے اور میلہ ٹھیلا ہو جائے کہ مریدین کی کثرت ہو جائے، لیکن یہ مریدین کو ذرہ برابر اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ عز و جل یہ دکان زیادہ مدت تک چلنے بھی نہیں دیں گے۔ تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا لباس ظاہری اعتبار سے ایسا جس کے نتیجے میں انہوں نے خیال کیا کہ ان کے پاس کپڑا وپڑا نہیں ہوگا۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت مولانا گنگوہی وہ نکلے جمعہ کی نماز کے لیے، اور مسجد کے باہر جو ہے وہ قطاریں لگ جاتی تھی حضرت کے استقبال کے لیے، ملاقات کے لیے۔ تو حضرت جب تشریف لے جانے لگے مسجد کے اندر میں، اور دو رویہ قطار جو ہے وہ کھڑی ہے، آدمی کھڑے ہیں دو قطار میں اور دو لائن میں، تو وہ صاحب بھی تھے جنہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ حضرت کے پاس لباس نہیں ہوگا، اب میں جاؤں گا گھر تو پھر اس کے بعد نیا جوڑا لے آؤں گا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے ابھی جو کپڑا پہنا تھا جمعہ کے دن میں تو انتہائی عالی، بڑھیا، مہنگا اور سونے کا اس کے اوپر کام کیا گیا تھا۔ ایسا کپڑا آپ سونے کے کام کا کپڑا پہن سکتے نہیں پہن سکتے، دوسرے نمبر کی بات مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر باقی ہے، اس کی تفصیل کسی اور موقع پر آئے گی لباس کے بیان میں۔ تو حضرت گزرتے ہوئے اس آدمی کے قریب آئے اور ان کے کان میں ایک بات کہی۔ لوگوں کو یہ تو پتا چلا کہ کچھ کہا ہے، کیا کہا یہ پتا نہیں چلا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ حضرت نے کہا کہ یہ کپڑا پسند ہے آپ کو؟ وہ ادھر یہ خیال کر رہے ہیں ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی یہ فرمانے لگے کہ یہ کپڑا جو ہے وہ تمہیں پسند ہے، اور پھر اس کے بعد چلتے بنے۔ تو یہ ہے اللہ والوں کا حال۔ بات یہاں سے باقی، حق تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے صحیح معنی میں اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے۔ حق تبارک و تعالیٰ اپنے اپنے وقت کے اوپر ہمارا ایمان کے اوپر خاتمہ فرمائے، ہماری اولاد کی اور ہماری نسل کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور امت مسلمہ جہاں جہاں مصائب اور مشکلات کی شکار ہیں اللہ عز و جل ان مشکلات کو اور مصائب کو دور فرمائے۔ حق تبارک و تعالی ہر میدان کے اندر میں مسلمانوں کو سرخروئی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔